اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے تلاش کرتی، بخشش کے بہانے تلاش کرتی۔ اسی لیے فرمایا گا لا تحتقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلیق۔ لوگوں، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جاننا۔ یہ تم جو خندہ پیشانی کے ساتھ ایک دوسرے کو ملتے ہو، یہ معمولی نیکی نہیں ہے، یہ ایسی نیکی ہے کہ جب سلام کے ساتھ ایک مومن دوسرے کو ملتا ہے، مصافحہ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اللہ دونوں کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سلام جو مجھے اور آپ کو سکھایا گیا، یہ کتنا قیمتی ہے۔ یہ عرش کا وہ تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم اپنے محبوب کو عرش پر بلا کر عطا کیا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کی خصوصی ملاقات کے لیے معراج کی شب اللہ کی ذات سے ہم کلام ہوئے، تو سب سے بہترین لفظ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی زبان سے نکلا، اللہ کی ذات پہ قربان جائیں، وہ لفظ کیا تھا؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اپنا پیارا نام چنا، اور پیارا نام چن کے اس نام کے ساتھ اپنے محبوب کو خطاب فرمایا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات پہ بھی قربان جائیں اور اللہ کے حبیب کی جوتیوں پہ بھی قربان جائیں کہ محبوب خدا نے اس لفظ کو اور بڑھا دیا، اللہ کے محبوب نے اس لفظ کو اور بڑھا دیا۔ جب جہاں تک جملہ مکمل ہو اللہ تعالیٰ کی ذات کا، تو آگے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان اور مبارک پیارے ہونٹوں نے حرکت کی، تو کیا زبان مبارک سے نکلا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ یہ سلامتی مجھ پر بھی ہو اور قیامت تک آنے والے تیرے صالحین جتنے نیک بندے ان پر بھی سلامتی ہو۔ پوری امت کو شریک کر دیا۔ یہ عرش کا تحفہ ہے اور یہ جنت کا تحفہ بھی ہے۔ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے حضور کی امت کے لیے 2 تحفے بھیجے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے۔ 2 تحفے۔ ایک تحفہ کہ اے اللہ کے محبوب اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا۔ اللہ، اس امت کی عظمت کا کیا عالم ہے کہ ہزاروں انبیاء کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام اس امت کو سلام کر رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہہ دیں۔ اور دوسری نصیحت فرمائی، یہ بھی کہہ دینا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، وہاں پہ پودا لگانا بڑا آسان ہے، تم دنیا میں رہ کے ذرا جنت کی زمین میں پودے لگا کے آنا۔ سبحان اللہ، پودا لگ گیا، الحمدللہ پودا لگ گیا، اللہ اکبر پودا لگ گیا، صلی اللہ علیہ وسلم پودا لگ گیا، وہاں رہ کے جنت کی زمین کو آباد کر کے آنا۔ جو سلام ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کے لیے بھیجا، اس سلام کی برکت کا عالم کیا ہے؟
اس سلام کی برکت کا عالم کیا ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے باقاعدہ طور پر آپ کی نماز میں جس ایک نبی کا نام نامی حضور کے نام کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر دیکھیے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے بھی فرمایا اے میرے خلیل، میرے محبوب کی وساطت سے تو ان کی امت کو سلام بھیج رہا ہے، میں ان کے ہر امتی کو پابند کروں گا کہ اپنی سب سے اونچی عبادت میں تیرا نام 4 مرتبہ لیں گے، 4 مرتبہ لیں گے۔ اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ 4 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا نام، اور یہ لفظ سلام بھی نماز میں 4 مرتبہ، اتحیات میں 4 مرتبہ۔ آپ جب اتحیات پڑھتے ہیں تو کہتے نہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی قدرت کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات دہرا رہے ہیں۔ پھر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین 2، محبوب کبریا کی معصوم زبان سے نکلے ہوئے کلمے دہرا رہے ہیں۔ اور جب نماز کمپلیٹ کر رہے ہیں، مکمل کر رہے ہیں، آخر میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ، نماز جیسی اونچی عبادت لفظ سلام کے ساتھ ختم کی، اور اسی لفظ سلام میں بتا دیا کہ مومن محبت کا سفیر ہوتا ہے، مومن خیرخواہی کا وکیل ہوتا ہے، مومن مظلوم کا رفیق ہوتا ہے، مومن امن کا دائی ہوتا ہے، مومن سلامتی کا پیغامبر ہوتا ہے، مومن پیکر امن ہوتا ہے، سکون اور اطمینان چاہتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ جب آپ دائیں طرف مڑ کے کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کاش کہ ہم شعوری طور پر کہیں، شعوری طور پر کہیں تو دائیں طرف کی جتنی زمینی اور آسمانی مخلوق ہے، جتنی نظر نہ آنے والی اور نہ نظر آنے والی مخلوق ہے، ان کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ مجھ سے کسی کو خطرہ نہیں، مجھ سے کسی کو ڈر نہیں، مجھ سے کسی کو خدشہ نہیں، میں تو وہ پیکر محبت ہوں کہ ساری کی ساری کائنات جو اس طرف ہے ان کے لیے بھی سلامتی کا پیغامبر ہوں، اور جو اس طرف ہے ان کے لیے بھی امن چاہتا ہوں۔ بہت عظیم عظیم اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ مجھے اور آپ کو عطا فرمایا، یہ کلمہ مجھے اور آپ کو عطا فرمایا۔ قرآن حکیم کی آیت کے ذریعے تاکید کی وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ آپ کو اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم، اس کا اسی طرح جواب دو یا اس سے بہتر جواب اس کو عطا کرو۔ یہ تعلیم دی ہے دین نے۔ اور صحابہ کرام چونکہ نیکیوں کے حریص تھے، ہم تو دنیا کے مریض ہیں، یہی فرق ہے ہم میں اور صحابہ میں۔ صحابہ آخرت کے حریص تھے، نیکیوں کے حریص تھے، خیر کے حریص تھے، ہم دنیا کے مریض ہیں۔ ایک ایک نیکی کو وہ کس طرح لے، ان کو پتہ تھا کہ جب ہم السلام علیکم کہیں گے تو ہمیں کیا ملے گا، جب ہم جواب دیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو ہمیں کیا ملے گا؟ 30 نیکیاں، 5 سیکنڈ نیکیاں، اور آخرت میں ایک ایک نیکی کا بندہ محتاج ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس سلام کو عام بھی کرتے تھے، رواج بھی دیتے تھے، اس کو نیکیاں کمانے کا ذریعہ بھی بناتے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نا، فرمایا والذی نفسی بیدہ، والذی نفسی بیدہ، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،
جس کی مٹھی میں میری جان ہے، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، لوگوں یہ بات سن لو کہ تم جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایمان لاؤ۔ فرمایا ولا تؤمنوا حتی تحاببتم، تم ایمان والے بھی اس وقت تک کہلا نہیں سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ ولا تؤمنوا حتی تحاببتم، ایمان کامل تمہارا نہیں ہو سکتا جہاں تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ اور فرمایا فلا ادلکم علی امر، میں آپ کو ایک ایسا کام نہ بتاؤں، قربان جائیں سمجھانے پہ قربان جائیں۔ پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ سوالیہ انداز اختیار کر کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کے بات بتاتے تھے کہ حاضر دماغ رہیں۔ صحابہ تو ویسے ہی حاضر دماغ تھے۔ کیا میں آپ کو ایسی بات نہ بتاؤں، ایسا کام نہ بتاؤں؟ اذا فعلتموہ تحابوا، جب تم وہ کام کرو گے تو تم آپس میں محبت کرنا شروع کر دو گے۔ جب تم وہ کام کرو گے تو تم آپس میں محبت کرنا شروع کر دو گے۔ پھر کیا کام بتایا؟ فرمایا افشوا السلام بینکم، افشوا السلام بینکم، تم آپس میں سلام کو رواج دو، سلام کو عادت بناؤ، سلام کا ترانہ اور وظیفہ اختیار کرو، ایک دوسرے کو سلام کرو۔ اور بڑی محبت ہے اس سلام کے اندر، ہم سمجھتے نہیں۔ اللہ نے ایسی کشش رکھی ہوئی ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ 43 مرتبہ قرآن حکیم کے اندر لفظ سلام کو ذکر کیا ہے۔ ایک نمازی اگر پوری نماز پڑھتا ہے سنت اور نوافل کے ساتھ تو 60 مرتبہ اپنی نمازوں میں لفظ سلام ادا کرتا ہے، لفظ سلام ادا کرتا ہے، کاش کہ شعوری طور پر ادا کرے۔ اور یہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کی ایلفی ہے، دلوں کو ایسے جوڑ دیتا ہے، ایسے جوڑ دیتا ہے۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا اور آ کر اپنی اہلیہ کی شکایات شروع کر دیں اور کہا 6 سال ہو گئے زندگی کو، لیکن زندگی اجیرن بن گئی، چند دن سکون کے کٹے ہیں، اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ زندگی آگے چلنے والی نہیں، زندگی کی گاڑی رک گئی ہے، انجن خراب ہو گیا ہے، بس اب آخری وقت ہے، آپ شرعی طریقے سے بتائیں کہ جدا ہونے کا طریقہ کیا ہے، طلاق کا طریقہ مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ میں حیران پریشان، کیا سمجھاؤں اس کو؟ تو میں نے کہا اچھا میں شرعی طریقہ تمہیں بتاؤں گا، کچھ انتظار کر لو۔ میں نے کہا میں کوئی وظیفہ دیتا ہوں آپ کو۔ کہنے لگا حضرت اس سے پہلے بڑے وظیفے پڑھ چکا ہوں بڑے تعویذ استعمال کر چکا ہوں، لا علاج بیماری ہے، ہماری زندگی آگے نہیں چل سکتی۔ اتفاقاً اس سے پہلے اس کے گھر کی کہانی مجھ تک آئی ہوئی تھی، جو شکایت اس کو تھی وہی شکایت اس کی بیوی کو بھی تھی۔ ہر ایک کے پاس شکایتوں کے انبار تھے۔ اس کی بیوی کہتی تھی کہ یہ جب آفس سے دفتر سے گھر آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی انسان گھر میں نہیں آ رہا، بلکہ اتنا غصے سے بھرا ہوا اور انتقام سے بھرا ہوا کہ میں نے اس کا نام چپکے سے زکوٹا جن رکھا ہوا ہے، زکوٹا جن۔ اور یہی حال اس کا بھی تھا۔ یہ ڈرامے دیکھ کے نا نام بھی ایسے ہی رکھتے ہیں۔ وہ بھی یہی کہتا تھا کہ یہ آگے سے ایسے منہ بنا کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، ناک چڑھا کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ میں اس کو بن بتوڑی کہتا ہوں۔ اب ایسے نام جب رکھیں گے تو نتائج تو ایسے ہی آئیں گے۔ ہمارے حکیم اختر صاحب کراچی والے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر بہت رحمتیں نازل فرمائے، وہ فرماتے تھے کہ اہلیہ محترمہ، زوجہ محترمہ کو کچھ اپنی طرف سے ہی نام دے دیا کرو نا، ایک نام تو والدین رکھتے ہیں، فرمایا اپنی طرف سے نام دینا اللہ کے حبیب کی سنت ہے۔ ابوبکر صدیق نے اپنی بیٹی اور میری اور آپ کی اماں کا نام حضرت عائشہ رکھا تھا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیار سے حمیرہ کہتے تھے، حمیرہ کہتے تھے۔ میں نے بھی اس نوجوان کو
اسی نسخے پر لگا۔ میں نے کہا میرا نسخہ بھی استعمال کر لو، میرا تعویذ بھی استعمال کر لو، میرا وظیفہ بھی استعمال کرو۔ کہنے لگا کیا کروں؟ میں نے کہا ایک ہفتہ تھوڑا سا رویہ تبدیل کرو، کل جب تم اپنے دفتر سے گھر آؤ گے نا تو گھر آتے ہی گھر کے دروازے پر کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری لیلا کیا حال ہے، میری لیلا کیا حال ہے۔ ایک ہفتے کا پورا کورس میں نے اس کو دیا، چند کلمات سکھا کے۔ پہلے دن جب گھر گیا نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور کہا میری لیلا کیا حال ہے، بیوی کو یقین نہیں آ رہا تھا، تو بیوی نے آگے سے پنجابی میں کہا اینو ویکھو اتوں اتوں مکھن لائی جا رہے ہیں، اینو ویکھو اتوں اتوں مکھن لائی جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے بیوی نے کبھی ایسا رویہ دیکھا ہی نہیں تھا، اس نے یہی کہنا تھا کہ یہ بٹرنگ کر رہا ہے، مکھن لگائی جا رہا ہے۔ دوسرے دن جب آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میری چاندنی کیا حال ہے۔ تیسرے دن آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میری مسکراہٹ کیا حال ہے۔ جب ایک ہفتے کا کورس مکمل ہوا تو وہ گھر جو دوزخ قدا بن چکا تھا اللہ نے اس کو جنت میں تبدیل کر دیا، اللہ نے اس کو جنت میں تبدیل کر دیا۔ اب جو دونوں میرے پاس خوشخبری لے کے 1 مہینے کے بعد آئے کہ ہمارے حالات تو بدل گئے، اللہ کا شکر ہمارے گھر میں امن آ گیا، سکون آ گیا، تو میں نے کہا بیوی کو کہ اب اس کو زکوٹا جن نہیں کہنا، جانے من کہنا ہے۔ اور میں نے اس کو کہا کہ اب آپ نے اس کو بن بتوڑی نہیں کہنا بلکہ اپنے دل کی دل پشوری کہنا ہے۔ میں کہا یہ آپ کے دل کی دل پشوری ہے اور وہ آپ کے لیے جانے من ہے۔ کس چیز کی برکت نے ان کو بدل دیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور میٹھی زبان۔ خالی نے اس لیے کہا نا کہ جہاں رام ہوتا ہے میٹھی زبان سے، نہیں لگتی ہے اس میں محنت زیادہ، نہیں لگتی ہے اس میں محنت زیادہ۔ یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج تو مسلمان بھولے ہوئے ہیں، بچوں کو کیا کیا دوسری کلمات سکھاتے ہیں، لیکن سلام سے بچے دور کیے جا رہے ہیں۔ گڈ مارننگ ہو رہی ہے، گڈ ایوننگ ہو رہی ہے، گڈ آفٹرنون ہو رہا ہے، سارے کلمات اچھے ہیں معنی کے لحاظ سے، برا نہیں ہے، لیکن جو نور، جو رحمت، جو برکت، جو اطمینان، جو سکون، جو راحت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ کسی اور کلمے میں ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے تو قرآن حکیم نے بار بار اس کلمے کو صرف بتایا، سکھایا نہیں، فرمایا یہ جنتی لوگوں کا ترانہ ہے۔ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین لا يسمعون فیہا لغوا، جنت میں کوئی بیہودہ کلام نہیں ہو الا سلاما، سلام کا کلمہ ہوگا۔ دوسرے مقام لا يسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، جنت میں کوئی بیہودہ کلام اور گناہ والی بات کا تصور ہی نہیں ہوگا، الا قیلا سلاما سلاما، ہر ایک کی زبان پر سلامتی سلامتی، اور فرشتے بھی ویلکم کریں گے جب جنت میں داخلے کہیں گے ادخلوا الجنت سلام علیکم، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ آپ ان آیات کو دیکھیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے لفظ سلام استعمال کیا۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اتنے حریص تھے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر بازار کی طرف جاتے۔ بعض صحابہ نے دیکھا کہ یہ بازار کی طرف جاتے ہیں، کوئی چیز خرید کر نہیں لاتے، اس طرح ہم جاتے ہیں نا جی، کوئی چیز لاتے ہیں۔ تو پوچھا کہ آپ بازار چلے جاتے ہیں تو کوئی چیز نہ لاتے ہیں نہ بیچتے ہیں؟ فرمایا تمہیں نظر نہیں آتا، میری تجارت وہ تجارت ہے کہ جس تجارت میں نفع ہی نفع ہے، کبھی نقصان نہیں، نفع ہی نفع ہے، کبھی نقصان نہیں ہے۔ پوچھا کون سی تجارت؟ فرمایا میں اس نیت سے جاتا ہوں کہ کثرت کے ساتھ آتے اور جاتے اور وہاں لوگ ملیں گے، میں ہر ایک کو کہوں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنی ڈھیر ساری نیکیاں سمیٹ کر اپنے گھر لوٹتے ہوں گے۔ ہم تو چینی لاتے ہیں، دال لاتے ہیں، فروٹ لاتے ہیں، پھل لاتے ہیں، سبزیاں لاتے ہیں، یہ لائیں ضرور لائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر نیکیاں بھی کما کے لائیں۔ آج امت اتنی بخیل ہو گئی ہے۔ ایک آدمی نے مجھے بتایا
میں فلاں آفس میں کام کرتا ہوں، ہمارے جو سینئر آدمی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کسی کا سلام برداشت نہیں کرتے، اللہ اکبر اللہ اکبر، مایا کوئی ان کو سلام کرے تو یوں گھور کے دیکھتے۔ اب یہ اس میں بھی سینئر جونیئر کا چکر آ گیا ہے۔ یہ تو رحمت بھرا کلمہ ہے، یہ تو رحمت بھرا کلمہ ہے۔ آپ کا وہ کتنا بڑا محسن ہے کہ جو زبان سے کہتا ہے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، وہ محسن ہے، اس کے احسان کا جواب فرمایا بہتر انداز سے دو، اچھے انداز سے دو۔ اتنی حرص صحابہ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کے دروازے پہ تشریف لائے اور دروازے پہ آنا، دروازے کو کھٹکھٹانا یا اندر کا اجازت، اندر سے کس طرح اجازت لینی، سارا دین نے سکھایا، اللہ کے محبوب نے سکھایا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دروازے کے اوپر کہا السلام علیکم، السلام علیکم کہا، اونچی آواز سے اس وقت کہتے تھے کہ اندر کوئی ہوگا دروازہ کھولے گا۔ صحابی نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سے فوراً پہچان لیا کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ، تلملا اٹھے اور آ کر دروازے کے پیچھے ایسے چھپ کے کھڑے ہو کے تو آہستہ آواز میں کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنی آہستہ آواز کے اندر تو پتہ چل رہا ہے، باہر پتہ نہیں چل رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا وقفہ فرما رہے ہیں، تعلیم بھی یہی ہے کہ کسی کے دروازے پہ جاؤ، آج کل بیل کا زمانہ ہے تو بیل دے کے فوراً بیل نہیں، بعض دفعہ لوگ بیل کے اوپر ہاتھ رکھ کے اٹھاتے ہی نہیں ہیں کہ جب تک جلے گی نہیں اس وقت تک نہیں اٹھائیں گے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 5 سیکنڈ کے 1 سیکنڈ بیل دی، انتظار نہیں کرتے۔ کوئی واش روم میں ہوگا، کوئی اندر سے اٹھ کے آئے گا، کوئی معمولات کو چھوڑ کے آئے گا تو اس کو مہلت دو۔ یہ طریقہ دین نے نہیں سکھایا۔ تھوڑا سا وقفہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وقفے کے بعد فرمایا السلام علیکم۔ صحابی نے اندر سے پھر آہستہ آواز میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے وقفے کے بعد تیسرا سلام فرمایا، اور صحابہ مسائل کو سمجھتے تھے، حضور نے سکھائے ہوئے تھے کہ 3 سلام کرو یا 3 دفعہ اجازت مانگو، اگر اندر سے اجازت نہ ملے تو پھر خوشی خوشی واپس لوٹ آؤ، خوشی خوشی، یہ نہیں کہ میں اتنے دور سے آیا ہوں اور فلاں جگہ سے دیکھو جی مجھے ملا نہیں ہے، سویا رہا ہے اور نخرے نہ شکوہ شکایت نہیں، خوشی خوشی واپس آ جاؤ۔ تو اس کو پتہ تھا کہ 3 دفعہ حضور سلام فرمائیں گے۔ جب تیسری دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام فرما کے واپس پلٹے تو دروازہ کھول کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹ گیا، ایسے چمٹ گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ نعمت صحابہ کو ہی نصیب ہو سکتی ہے، مجھے اور آپ کو کہاں سے نصیب ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹے اور مسکرائے، فرمایا میں اتنی اونچی آواز سے سلام کہتا رہا، فرمایا اللہ کے محبوب سلام سنتا بھی رہا اور جواب بھی دیتا رہا، سلام سنتا بھی رہا اور جواب بھی دیتا رہا، لیکن میری خواہش یہ تھی کہ جتنی زیادہ مرتبہ آپ کہیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس گناہگار کا گھر تو رحمتوں اور برکتوں سے چمک اٹھے گا۔ میری چاہت یہ تھی زیادہ مرتبہ آپ کہیں، میں زیادہ آپ کی آواز سننا چاہتا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عشق تھا، محبت تھی، اور سلام کی گویا قدر و قیمت کو پہچانتے تھے۔ آج اس چیز کو عام کرنے کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ بالکل مسلمان بھولتا جا رہا ہے یہ وظیفہ جو قرآن حکیم نے سکھایا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ دین نے تو یہ محبت پاکیزہ محبت سکھائی، یہ محبت پاکیزہ محبت اگر ہم اپنے بچوں کو برقرار رکھتے تو آج جو ہم پریشان ہیں، یہ جو 12 فروری کو خرافات اور آوارگی اور ہوا کی بیٹیوں کی تذلیل اور بے حیائی اور فحاشی اور عریانی، اور اس قوم کے نوجوان منچلے اپنے ہاتھوں میں پھول لے لے کر ہوا کی بیٹی کی تذلیل کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج یہ سرخ پھول آپ کے ہاتھ میں ہے، کل دوزخ کا انگارہ بن جائے گا، کل دوزخ کا انگارہ بن جائے گا۔ آپ کی محبت کی تسکین کے لیے اور آپ کے جائز جذبات کی تسکین کے لیے اسلام نے نکاح کا پاکیزہ دروازہ رکھا ہوا ہے۔ اسلام کی محبت یہ نہیں، اسلام کی محبت تو یہ ہے بہن سامنے آئے تو رحمت کی نظر سے دیکھو، بیٹی سامنے آئے تو شفقت کی نظر سے دیکھو، ماں سامنے آئے تو احترام کی نظر سے دیکھو،
بیوی سامنے آئے تو چاہت کی نظر سے دیکھو، اسلام تو یہ سکھاتا ہے، اسلام آوارگی نہیں سکھاتا۔ تو آج اگر ہم اپنے اسلاف کے طریقے کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اجاگر کریں گے تو یہ برے دن جتنے بھی بنائے جاتے ہیں، یہ غلاظت یہ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ ہمارے ہاتھوں میں نیکی کے پھول ہوں گے، ہماری زبانوں کے اوپر سلام کے پھول ہوں گے، اور ساری امت کا اور بڑوں کا احترام ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔